जनाब, वेलकम बैक। और यकीनन हर तरफ यही बात की जा रही है एंड यू नो द काइंड ऑफ टिकटॉक वीडियोस, लोकल वीडियोस जो लोग बना के भेज रहे हैं वो इतना तकलीफदेह है, पर एट द सेम टाइम ये हमें रिमाइंड करता है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल, कितनी फानी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने घरों में बैठे थे, अपनी फैमिलीज के साथ आराम से बैठे थे, इस वक्त वहां पे उनके घरों का तो छोड़िए, उनके इलाके का, उनके कस्बे का, उनके गांव का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। लोग जो अपनी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अगर किसी चारपाई पे बैठे तो पूरा का पूरा खानदान एक पतले से प्लास्टिक के कवर के जरिए अपना कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें सोचिए कि बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, और यकीनन ये एक बहुत तकलीफ की सिचुएशन है। ये हमें इस तरफ भी इशारा करता है कि गुज़िश्ता 75 सालों में अगर हम अपने अवाम, हमारे देही इलाकों में बसने वाले लोग हैं, जो दूर दराज कस्बों में बसने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगियों में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं ला सके। ये पूरा का पूरा सिस्टम जिन प्रॉब्लम्स की तरफ, जिन चैलेंजेस की तरफ हमारी निशानदही कर रहा है, आई थिंक इट्स हाई टाइम टू ओपन आवर आइज। और जिस तरह की थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, इन्हीं इलाकों से मुंतखब होने वाले जो अवामी नुमाइंदेगान हैं, न सिर्फ इस वक्त वो पहुंचने से कासिर हैं अपने बहनों और भाइयों की मदद के लिए, दूसरी तरफ ये भी कि जो उनके पास मालो ज़र है शायद उसमें से भी कोई बहुत बड़ा नंबर सामने नहीं आया। कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे फिलांथ्रोपिस्ट जो ऑन ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशंस काम करने वाले कह रहे हैं 2005 का ज़लज़ला इस तबाहकारी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि कम से कम भी कहा जाए ऐसे इलाकों में आपको 15,000 से लेकर लाख कच्चे मकानात तो होंगे ही, लेकिन इस वक्त अगर आप वहां पे जाएं तो ताहद नजर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी और पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है और उन मकानात का कोई नामो निशान नहीं। सो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड। इसके ऊपर हमारे पास खास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है। पहले ये देखते हैं, उसके बाद फराह हमारे साथ होंगी, नुमाइंदा हैं जी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। उससे पूछते हैं कि इस वक्त जमीनी सूरत हाल क्या है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। ऊपर से बारिश है और नीचे से ये सैलाब है। ये छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूख से मर रहे हैं। हम सारे दिन सड़क पर बैठे हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सैलाब की नजर, हर तरफ तबाही के मनासिर। सूबों का बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता, आरजी राब्ता सड़कें भी बह गईं। सैकड़ों देहात मालिया में मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। डेरा गाजी खान और राजनपुर से आने वाले सैलाबी रेले ने जिला सोबतपुर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये है हाजी जमल पक्टी गोड, जहाँ के मकीन मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। आशियाने बह गए, मवेशी मर गए। जिन्होंने मुश्किल से जान बचाई वो अब सड़क किनारे खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। जी जनाब, इस वक्त फराह अजीम स्पोक्स पर्सन फॉर द बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनसे ताज़ा तरीन इस वक्त की जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसकी सूरत हाल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह। जी वालेकुम सलाम। फराह, इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है इन हालात को देखकर, और यकीनन इसमें आई एम श्योर कि आपकी तरफ से भी यानी बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी और मुख्तलिफ इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या इमदाद पहुंच पाई है तमाम लोगों तक, यानी व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू ऑल आर फेसिंग? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बारिशें इस बार हमने रिसीव की हैं, इसने अपना पिछला 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बारिशें हुई हैं। बहुत ज्यादा तबाही आई है बलूचिस्तान में, लोगों के घर बह गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, आपके स्टैंडिंग क्रॉप जो हैं वो तबाह हो गए हैं। स्टोरेज सिस्टम, ट्यूब वेल्स, डैम को भी नुकसान पहुंचा है, ब्रिजेस, रोड को भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, यहाँ बात आती है कि इंतजामिया क्या कर रही है। इंतजामिया 24/7 इन फील्ड मौजूद है। चीफ मिनिस्टर खुद हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर आपने चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की देखी हो तो उन्होंने बहुत वाज़ेह ये पैगाम दे दिया है तमाम बलूचिस्तान की इंतजामिया को
کیونکہ اس مانسون سے پہلے جب ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا تو سب کی ذمہ داریاں ان کو بتا دی گئی تھیں. کل چیف منسٹر نے بہت زیادہ واضح طور پہ انہیں یہ کہہ دیا کہ جس کی نااہلی جہاں دیکھی گئی وہ اس میں ہم یہ پریس کانفرنس ہمارے ویورز نے بھی دیکھی ہوگی. میں آپ سے کچھ انفارمیشن چاہ رہی ہوں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم لوگوں کو بار بار اطلاعات آ رہی ہیں کہ گھروں کے بہ جانے کی وجہ سے جو لوگ اپنی جان بچا پائے ہیں, کیا ان کو سیف مقامات پہ پہنچا دیا گیا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی فوری طور پہ ان کے لیے کوئی خیمہ بستی آباد کی گئی ہے؟ کیونکہ اس وقت ان میں سے کئی لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, امداد کی منتظر ہیں. میں وہی بتاتی ہوں آپ کو. جی سیدھا دیکھیں, یہ بات جو میں بتا رہی تھی یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی. تو چیف منسٹر نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے جو بھی نالائکی کا مظاہرہ کرے گی, کیونکہ عوام کی جان و مال ہمارے لیے پرائیورٹی بیسس پر ہے. پرا جی, لیکن یہ بات بھی اس پہ ایکشن تب ہوگا نا, اکاؤنٹیبلٹی تب ہوگی جب ہمیں پتا ہو کہ کس ڈسٹرکٹ میں کس تحصیل میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, میری بات تھوڑی سی سن لیں آپ. اب آپ دیکھیں کہ لذبیلا میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے اور وہاں پہ چند ایسے مقامات ہیں جہاں پہ زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کوئٹہ کراچی شاہراہ دیکھیں تو وہاں بھی جو ہیوی ہماری ٹریفک ہے اس کے لیے ابھی تک وہ بند ہے. اسی طریقے سے یوروپ سے آگے اگر آپ چلیں اور پنجاب کے جو علاقے ملحقہ علاقے ہیں بلوچستان سے, پنجاب میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. مشینری وہاں پر موجود ہے لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. جی, میں بار بار آپ سے یہی سوال کر رہی ہوں کہ مجھے بتائیے نمبرز کے حوالے سے لوگ اس وقت جو پھنسے ہوئے ہیں, آپ نے کیا کوئی ان کے لیے انتظام کیا ہے, اور خاص طور پہ کتنے لوگ پھنسے ہیں؟ اگر یہاں سے پورے ملک سے ان کے لیے امداد موبلائز کی جا رہی ہے, واٹ آر وی پلاننگ ٹوورڈز؟ یعنی جب ہم یہ کہہ دیتے نا کہ جی ایک ڈسٹرکٹ میں اگر کسی کی نااہلی دیکھی گئی تو اس کے اوپر سنگین اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے, لیکن وہ پیمانہ کیا ہے جس سے ہم جج کریں گے؟ کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کے لیے ان کی امداد کے لیے تیاری کرنی ہے؟ پلیز اگر ہمیں کچھ نمبرز ہم سے شیئر کیجئے. 20,000 پلس لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ابھی تک. اچھا, کچھ علاقوں میں یہ ہے کہ اگر دیکھیں ریسکیو کا جو عمل ہے وہ جاری ہے, ریلیف کا جو عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے, اور پھر جب ریسکیو کر کے لوگوں کو, خاندانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے, جہاں ضرورت ہے ٹینٹ ولیجز کی وہ قائم کیے جا رہے ہیں, میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی بلوچستان کے ریسورسز بہت زیادہ کم ہیں اور سدرا یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کے ان میم یہ ٹینٹ یہ جو آپ نے کہا کہ خیمہ بستی بات کی جا رہی ہے, اس کی کتنی گنجائش اس میں موجود ہے؟ آپ نے کہا 20,000 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. جو میڈیا کے توسط سے لوگ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 دن سے بچے اور لوگ بھوکے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے. کیا ان کے لیے ہیلی کاپٹرز کا انتظام ہے؟ ان کو کس طرح ان خیمہ بستیوں پہ لایا جائے گا, اور ایگزیکٹلی ان ٹینٹ لوکیشنز کیا ہیں ان کی, یہ کہاں قائم کی گئی ہیں؟ اچھا, یہ جتنے بھی میں آپ کو علاقے بتا رہی ہوں جو افیکٹڈ ہیں وہاں پر جو ریسکیو کیے جا رہے ہیں خاندان, ان کے لیے ٹینٹ ولیجز بھی قائم کیے جا رہے ہیں. اور اگر سطح زمین سے تھوڑی سی زمین اوپر ہے جہاں پر یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں پر پانی آئے گا, ایسے لوگوں کو وہاں بھی شفٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز آپریشنز میں پہلے دن سے ہی شامل تھے, اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی جو ریلیف اینڈ ریسکیو کا پروسیس ہے وہ جاری ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کبھی کبھی ہیلی کاپٹر بھی آپ یوز نہیں کر سکتے. ہماری جو انتظامیہ ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آن گراؤنڈ موجود ہے, لیکن بارشوں, سیلاب اور پانی کی وجہ سے میم اس میں بچوں اور خواتین کی تعداد کتنی ہے جتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خواتین اور بچوں کی علیحدہ جو تعداد ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں ابھی میرے پاس آئیں گے, لیکن ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اوور آل جو میں بتا رہی ہوں کہ 20,000 پلس لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. کئی بھی بچے میں بالکل ان ٹچ تھی, کچھی کے علاقے میں, جوب کے علاقے میں, ڈیرا بختی کے علاقے میں, بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر خاندان ابھی تک بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھیں DGPDMA نے, حالانکہ میں ترجمان ہوں, لیکن ہم سب مل کے اس وقت صرف اور صرف بلوچستان کی عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کل میری بلکہ DGPDMA سے بات ہوئی ہے, اور یہ جتنے بھی لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے علاقے کے جہاں پر ابھی تک بات نہیں پہنچی, میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے بلوچستان کی عوام کو یہ کہتی ہوں
کہ آپ لوگ ہائی لائٹ کریں, جہاں ہم نہیں پہنچ پا رہے ان جگہوں کو بھی ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم فوری وہاں پر امداد. بہت بہت شکریہ فرح جی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اپڈیٹ کرنے کے لیے. یقیناً ایک تکلیف دہ لمحہ ہے, پوری عوام اس میں ہمارا دکھ سانجا ہے, اور یقیناً یہ امیجز کسی کے بھی دل کو, کسی کی بھی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. لیکن جی آپ کو بتاتے چلیں, ایک جو بڑی خبر ہم نے دیکھا کہ بات کی جا رہی تھی عرفان بگٹی کی, وہاب علی بگٹی کی, جو کہ کوک اسٹوڈیو کے سنگر ہیں اور یقیناً پاکستان کی یعنی میوزک کے جو شائقین ہیں ان کے دلوں میں خاص مقام رکھتے ہیں. ان کا گھر اور ان کا خاندان بھی فلڈ افیکٹس میں شامل ہے, اور یقیناً ان کے لیے لوگ دعا گو بھی ہیں, اور فوری طور پہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بالخصوص ان کے لیے مدد کو, امداد کو موبلائز کیا گیا. ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں, آئیے ان سے آپ کی گفتگو کراتے ہیں. سب سے پہلے جی وہاب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آئی نو ایک مشکل وقت ہے, لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے میڈیا پرسنل آپ تک پہنچ پائے ہیں. اس وقت کی ذرا صورتحال کے بارے میں بتائیے گا. آپ کا گھر, آپ کا خاندان بے سر و سامانی کی حالت میں کس قدر نقصان ہوا ہے, کچھ ہمارے ویورز کو اس حوالے سے بتائیے. کو پتا ہے کہ ہم آج نیوز ہم سے رابطے میں ہم اکثر فوقتاً اپڈیٹ دے رہے ہیں. جو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ہم کل بھی وہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں اپنے گاؤں میں. جو موسم ٹھیک تھا, کافی نقصان ہوا ہے. جو 12 اگست سے جو بارشوں کا سلسلہ, جو ہم بارشوں کے لپیٹ میں تھے, جو 20 کو جو نا بہت شدت اختیار کیا, تو وہاں پہ پانی کے بہاؤ اور گاؤں کے پانی فارورڈ ہوتے ہوتے جو اس نے میرے گاؤں کو ہٹ کیا, وہاں کے لوگوں کو, میرے جو بھی وہاں ہمسائے تھے سب کو ہٹ کیا, اور مکانات گرنے لگے. تو پھر ہم جو پھر ہم نے یہی سمجھا کہ فی الحال ہم بچوں کو نکالیں, اور ایک دوسرے کو میسج کیا, پکارا کہ فی الحال ہم سب نکلتے ہیں. پھر ہم لوگ وہاں سے موو ہوئے, اور میں یہاں ڈیرہ مراد جمالی پیدل آیا, اور بچوں کے ساتھ ایک دوست کے یہاں جو ہے ابھی میں رہ رہا ہوں. اور یہ پوزیشن ہے. بعد میں جو ہم وہاں پہ گئے, جو کچھ ہمارے مویشی تھے ان کے نکالنے کے لیے, اور مزید دیکھ رہے ہمارے جو مکانات تھے گر رہے تھے میرے اور میرے ہمسایوں کے, اور جو میرا اسٹوڈیو تھا جو گر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. اور کچے مکان تھے, پرانے تھے. میرا جو کمرہ, میرا جو 4 دیواری تھا, اور میرا ایک مچھلی کا فارم بھی تھا جو میں انجوائے کے لیے میں نے بنایا تھا. کافی مچھلی بھی چھوڑے تھے اس میں نے, وہ اس سال میں نے شو کیا تھا. وہ پانی جو اس میں انٹر ہو کے نکل گیا, تو ہمارے مچھلی وغیرہ بھی سب کچھ. پھر ہم نے اس کو اپنے کچھ بکری تھے میرے, جو ہم نے وہ نکالے, اور کچھ بچوں کے جو کپڑے تھے ہم وہ لے کے یہاں پہ ڈیرہ. آسان زندگی کی تمام تر جمع پونجی اور جتنی آپ کی سنہری یادیں ہیں ان کو اپنے سامنے اس طرح بکھرتے ہوئے دیکھنا. اس وقت جہاں آپ مقیم ہیں اور آپ کے ساتھ جو باقی آپ کے دوست احباب گاؤں والے ہیں, کن مشکلات کا سامنا ہے, اور کیا کوئی امداد آپ تک پہنچی ہے وہاں؟ میں وہاں پہ اکثر جاتا رہتا ہوں, اور صحافی بھی کافی آتے رہتے ہیں, اور میں زیادہ تر سٹی کی سہولت میں ہوں, کیونکہ کافی دوست جو ہے نا مجھے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں, اور ہم وہاں آتے جاتے ہیں. وہاں بھی کمی ہے, اور ٹینٹ کے مزید کمی ہے, اور جو ہے نا وہاں پہ خوراک پہنچنا چاہیے, اور جو ہیلتھ کے فیسلٹیز جو ہیں وہاں بچوں کو جو ہے چھاتی کے مرض ہے, کسی کو زکام یا نزلہ, ایسے جو انفیکشن جو سسٹم جو ہے ان کے کافی شکایت آ رہے ہیں. بالکل صحیح. وہاں مجھے بتائے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم حکومتی نمائندگان سے بھی بات کر رہے تھے, ان کا کہنا ہے کہ تمام تر امداد کو موبلائز کر دیا گیا ہے, خیمہ بستیاں بھی قائم کی گئی ہیں. آپ تک کوئی امداد پہنچی ہے اس طرح کی, اور آپ کیا خوش ہیں انتظامات سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے؟ جب ہم وہاں سے موو کر رہے تھے تو میں آج نیوز کا یہاں رپورٹر ہے, میرا بچپن کا ساتھی ہے, اس کو میں نے میسج میں چھوڑا تھا کہ ہم مشکل میں ہیں, سسٹم کو فارورڈ کرو, کسی نہ کسی کو اطلاع کرو. اور میں نے کوک اسٹوڈیو ٹیم کو بھی اطلاع کیا تھا کہ ہم مشکل میں ہیں, آپ سب کے علم میں ہو. تو دوستوں نے کافی جگہ سے فون کیے, لاہور سے, کراچی سے, کوئٹہ سے, پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا دوست رابطے میں تعاون کر رہے ہیں, بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہے ہیں, رابطے میں اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. رابطہ روڈ سروس منقطع ہیں, اور کچھ این جی اوز بھی یہاں آنا چاہتے ہیں. باقی ہمارے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہاں آئے, لوگوں کو ٹینٹ, راشن, تمبو دیے, بڑی مشکل سے وہاں آئے تھے. گاڑی روڈ بالکل سسٹم صحیح نہیں تھا, بڑی 3 گھنٹے کے سفر پہ وہ آئے, اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف دیا.
उन लोगों के काफी हद तक मुश्किलात में कमी आई, क्योंकि हालिया ये बारिश चल रहा है, कुछ लोगों को जो है ना टेंट मिले हैं काफी, जो है ना कुछ फिलहाल उनको ये सहूलियत भी मुयसर नहीं है। सही। और जो मरकजी हुकूमत है हमारा, और या सूबाई हुकूमत हो हमारा, या हमारा यहाँ जिलाई हुकूमत हो, उनकी तरफ से फिलहाल जो है ना कोई मैसेज कॉल, क्योंकि मेरा जो नंबर जो है ना इंटरनेट पे वायरल है जी, और अभी तक इन लोगों की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ना कि मेरे गांव या दीगर गांव का ना कोई विजिट हुआ है और ना कोई दादरसी हुई है, ना कोई इमदाद, ना कोई पहुंचा है सर रेस्क्यू टीम। जी, मेरे ख्याल में वही मुश्किलात हैं। एक तो दूर दराज इलाके हैं, शायद वहां पे हर एक तक पहुंचना मुमकिन नहीं, बट दिस इज एग्जैक्टली जो मैं फराजीन साहिबा से भी बार बार पूछी थी कि नंबर्स, जब तक आपको जमीनी हकायक पता नहीं होंगे, कौन किधर फंसा हुआ है, कितने लोगों की इमदाद की तैयारी करनी है, सिर्फ मफरूजों में बात करना शायद मुश्किल होगा। नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द एफर्ट्स दैट द बलूचिस्तान गवर्नमेंट इज मेकिंग, बट एट द सेम टाइम मच मोर इज डिजायर्ड। आखिर में वहाब कोई पैगाम देना चाहेंगे आपके तमाम चाहने वालों को? लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपके साथ साथ तमाम बलूचिस्तान के अवाम के लिए, जितने लोग अफेक्ट हुए हैं इनसे, इन सैलाबी कार्रवाइयों से हम आप कुछ